بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین تحریک انصاف کے 108 لوگوں کو آج سزا سنا دی گئی ہے. اس میں زرتاج گل ہیں، عمر ایوب ہیں، شملی فراز ہیں اور بہت سارے سرکردہ رہنما اس میں شامل ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا میرے ہی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جس میں اسامہ صاحب نے باقاعدہ ڈیٹ بتائی تھی. آپ کو یاد ہوگا جس کا تھمبنیل بھی لکھا ہوا ہے خبریں کم. میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے اس کا یہ لنک بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس ویڈیو کو کہ خبریں کم. اور ہم نے ڈیٹ دی تھی 7 ستمبر. اور یہ ابھی میری نظر سے ایک یہ سمپسن کارٹون جو ہے اس کی پیش گوئی میرے نظروں کے سامنے ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ فیک ہے یا ریئل ہے. وہ بھی 3 ستمبر 2025 کی ڈیٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اب صرف ایک ہی سوال بنتا ہے کہ کپتان، ہائے کپتان عمران خان، مطلب یہ کیا ہونے والا ہے؟ اگلا سینیریو کیا بنے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو بالکل 360 اینگل کے اوپر جو ہے وہ گھوم گیا ہے. وہ پی ٹی آئی جس کو امیدیں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ تو بالکل اس وقت چکنا چور ہو چکی ہے. صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ بھارت کی بھی. بھارت کے اوپر جرمانے، ٹیرف، ان کی بھی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اور اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد بھارت نے رشیا سے تیل لینا بند کر دیا ہے. لیکن اس وقت مدعا سب سے بڑا یہ ہے 5 اگست آنے والی ہے، احتجاج کی کال ہے، لیکن میرا خان اس کا کیا بنے گا جانتے ہیں. ویری فیمس محمد اسامہ علی بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اسکالر بزنس کنسلٹنٹ. اسامہ صاحب اب آپ کو کیا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ہمارے لیے تو آپ کو پتہ ہے خبریں کم آپ لوگوں سے پہلے پہنچ جاتی ہے مطلب آپ لوگوں سے پہلے ہمارے تک پہنچتی ہے تو آپ تک پہنچتی ہے. اور ویسے بھی اب ہم اس کے بعد ہمارے ویور جو ہیں وہ کم از کم باقی دنیا سے اتنے زیادہ باہم مطلع ہوتے ہیں کہ ان کو ان سے پہلے پہنچ جاتی ہے ہمارے ذریعے. آپ نے بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ بڑا جو آپ نے بھی لنک کی بھی بات کی، ویڈیو کی بھی بات کی، وہ شیئر بھی کیا. وہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تعریفیں ہوتی ہیں، ہاں جی ہماری پریڈکشن غلط ہوئی، جو ہم نے کہا تھا خبریں غم ہے، ہماری پریڈکشن غلط ہوئی. مطلب اور کیا کہیں، مطلب یہ کام ہی ایسا ہے. سر اس میں اللہ کرے غلط ہوں، اللہ کرے. ہم نہیں تو کہتے ہیں چلو یار غلط. مطلب ہاں واٹس ایور وہ ویڈیو ایگزیکٹلی خبریں غم والا یہ نیچے لنک جو ڈسکرپشن میں شیئرڈ ہے اس کو دیکھیں سنیں. اور اس میں اور بھی پروگرامز میں یہ بات ہم بڑی کلیئرلی کر رہے تھے کہ اپوزیشن تتر بتر یہ ورڈ ہوں گے، اور پی ٹی آئی پہ تھریش ہولڈ، اور پی ٹی آئی کو جیسے کہتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملے گی. اب مثال کے طور پہ اس کی ایک پوری پارٹی ہی اڑا دی گئی، اور جس طریقے سے برے طریقے سے یہ سب ہو رہا ہے تو احتجاج کس نے کروانا ہے اور کس نے کرنا ہے. میجر لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سزا یافتہ ہو کے اس میں جاتی ہے، قید میں جاتی ہے، یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو یہ کافی ڈیفیکلٹ. مرال چلو کچھ بھی نہ ہو جی، مان لو کچھ بھی نہ ہو، ان لوگوں کا مرال ڈاؤن ہو گیا کم از کم. یہ اب کچھ کرنے جوگے نہیں رہے. جن کو یوں سزائیں ہو گئی، اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، محبت کے دن ہے، چکر سب کو آ جائیں گے. تو یہ چکر دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ احتجاج والی باتیں اور سارے معاملات میں یہ لوگ خود ہی سرنڈر کر دیں. تو کل ملا کے عمران خان کے لیے پھر بھی اچھی بات نہیں ہے. مطلب اگر یہ اتنا سارا جو ان کا میجر جو پی ٹی آئی کا لیڈنگ کینڈیڈیٹ جو ہے، ڈیفینیٹلی 9 مئی میں ڈالا بھی انہی لوگوں کو گیا تھا، میجر لیڈنگ کینڈیڈیٹس کو جو پی ٹی آئی کی ایکچوئل تنظیمی ڈھانچے یا کچھ کرنے کے قابل لوگ تھے انہی کو ہی باندھا گیا، انہی کو ہی ٹائیڈ اپ کیا گیا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی یا کسی کیل میں نہیں آئے ان شارٹ.
تو اب اگر ان کو اس اتنے عرصے بعد جب خون گرم نہیں رہا، جب معاملات اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ ان پہ یہ جو تھریش ہولڈ ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. خیر ہمارے لیے تو ایکسپیکٹڈ ہے، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں یہ اس ٹائم میرا جو اس ٹائم فالوور ہے، آپ کا فالوور ہے جو اس ٹائم سن رہا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات اس کے لیے نہیں ہے. اس کو پہلے ہی پتا تھی کہ پی ٹی آئی کا اب یہ ہوگا، عمران خان کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے، ہم نے بتا دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو سمسن کا کارٹون ہے، پتہ نہیں اس نے بھی ہماری 7 ستمبر سنی ہے یہ 3 ستمبر دے دی ہے، یا واٹس ایور فیک ہوگی، یا آئی ڈونٹ نو کہ فیک ہے ریئل ہے واٹس ایور. ہماری ایسٹرولوجیکل ریڈنگ کے حساب سے 6 8 12 جب بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، کہانی اگر اوور 70 ہو تو کہانی کوئی اچھی نہیں ہوتی. سمپل از دیٹ. یہ وہ 3 گھر ہیں جب یہ زندگی میں کسی کے بھی ایکٹیو ہو جائیں تو بس اس کو کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی کہیں سے بھی. اچھا اس کے بعد بچوں کی بات ہوئی تھی. اب علیمہ خان کا یہ کہنا لازمی بچے آئیں گے، یہ تو پھر ایسا ہی مقابلے بازی ہے. یہ وہ مقابلے بازی ہے جیسے کہ ہمارا حسان اندر ہے تو اب پھر اس کا بچہ بھی آئے اور اس طریقے کی کوئی سینیریو بلڈ ہو کہ اس کو یہ موومنٹ میں جان آئے. اسامہ صاحب ہم نے تو بتا دیا تھا کہ دے آر ناٹ کمنگ. دیکھیں ہم نے تو عمران خان کی سوچ بھی بتا دی تھی، ہم نے تو وہ سارے اینگلز بھی کھول دیے تھے ڈیٹیلڈ اپنے ناظرین کے لیے. لیکن میں ویسے آپ کو اس کا اگلا اسپیکٹ بتا رہا ہوں کہ علیمہ خان اگر مصر ہے ان کو بلانے کی سٹیٹمنٹ پہ کہ وہ آئیں گے یا کچھ بھی، تو اس کے پیچھے پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ بہنیں کہیں گی کہ موومنٹ اٹھ نہیں رہی، موومنٹ کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ مطلب ذریعہ نہیں ہے. ہم سارا دن دھابوں پہ بیٹھ کے سڑکوں کچی سڑکوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر پھر کے رول کے چلی جاتی ہیں. تو اب اس موومنٹ کو اٹھانے کے لیے تمہارے بچے آ جاتے تو اچھا تھا. اب دوسرے مقابلے میں کہ ہمارا بھی تو بچہ تمہارے چکر میں اندر ہے، حسان. تو اس اینگل میں بہن بھائیوں کے ذرا تناظر میں سب فیملی سسٹم والے ہیں، ذرا اس اینگل سے سوچیں گے تو کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ چلو بھی تم اور تمہاری بیگم اندر صحیح، لیکن اب ہم کیا کریں، ہم کتنا کریں، جو ہم کر سکتی ہیں میکسیمم کیپیسٹی میں وہ سب کر رہی ہیں. اچھا اب ان کی جو آس تھی جن کینڈیڈیٹ سے یا جو پی ٹی آئی کے وہ افراد جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ملک حالت جنگ میں چلے جاتے ہیں، جب اس کے کئی ایریاز میں کرفیو لگے ہوتے ہیں، جب آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں، جب انٹرنیشنل جنگیں سر پہ ہوتی ہیں، تو پولیٹیکل جو سرگرمی ہے اس کو اتنی جگہ نہیں ملتی. اور یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ مودی کو بھی اب جنگ چاہیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اور جس طریقے سے اس کی پارلیمنٹ اس کو بےزتی کر رہی ہے یا ہوٹ کر رہی ہے، یہ پرووک کر رہی ہے بیسیکلی. اور وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی آرمی کو یا واٹس ایور کھلی چھوٹ دی ہے، وہ بی ایل اے اور ان کے ذریعے پاکستان کو پرووک کر رہے ہیں کہ کسی طریقے اب پاکستان حملہ کرے. ایکچولی گول یہ ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ اب ہم ایٹم سے نہیں ڈریں گے، یہ بھی بات اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں اس معاملے کو لے کے. ورنہ بھی آپ نے ایٹم سے کیوں نہیں ڈرنا؟ مطلب ایک ڈراوے کی چیز ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرنا؟ آپ پاگل ہیں؟ مطلب ایک بات سمجھے کہ وہ ایٹم بم سنتا ہے، کچھ کسی کی بات سنے گا، کوئی اس کی جسٹیفائی، کوئی اس کے سامنے کچھ کر سکے گا؟ تو آپ کا یہ کہنا یا میرا کہنا میں ایٹم بم سے نہیں ڈرتا، تو اس کا مطلب میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا یا میرا دماغ خراب ہو گیا. ورنہ تو دنیا کا ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا نا کہ ہم ایٹم سے ڈرتے ہیں. بالکل کیوں؟ صحیح. کیونکہ آپ ایک نہیں، آپ کی پوری لوگ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے سب کو چاہیے کہ جو اپنی میکسیمم ڈیڈیکیشن ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اس وقت اس کو آپ لوگوں کی دعاؤں کی، حفاظت کی دعاؤں کی، صدقات کی ان کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کے لیے جو آپ لوگوں سے بن پڑتی ہے وہ اس کے لیے کریں، جس میں ہم نے لازمی بتایا کہ آپ لوگ چلو جی مرغیاں، بکرے، چھڑیاں پہلے بھی تو پھیرا کرتے تھے، ویڈیوز بھیجا کرتے تھے ہمیں کہ جی یہ عمران خان کے لیے ہم نے بکرا کروایا اور یہ ہم نے مرغی کرائی ہے، یا جو بھی حسب توفیق. تو صدقات تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں. اور بشرا بی بی بھی ابھی اگر باہر ہوتی تو اس ٹائم وہ گوشت سے ہی چھت بھر دیتی بنی گالا کی، اور دوبارہ سے وہی ساری معاملات ہوتے. تو
क्रिटिकल सूरत हाल है, कोई इतनी अच्छी उम्मीदें अभी फिलहाल सितंबर तक ना लगाएं, क्योंकि अगस्त सितंबर में प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ क्या पीटीआई को सोचें, मतलब मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग की अगर हालत कोई सोचे या सुने या देखे, तो पीटीआई एक छोटा सा मैटर है, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया जंग छुपी हुई है, उसके अंदर दुनिया की यूके रशिया जंग छुपी हुई है, उसके अंदर ये फ्रांस, यूरोप, स्वीडन, तुर्की की जंग, मतलब ओवरऑल ब्लास्ट है पूरी दुनिया का। ऊपर से कुदरती आफात भी इसी के अंदर है, जलजले भी अभी मजीद हैं। ये सुनामी का जो आप लोगों ने 8.8 का ट्रेलर देखा है, ये भी ट्रेलर है, अभी ये आगे आना है, असल इससे भी बड़ा होना है। तो अब इस सब के होते हुए अब ये पीटीआई और ये बात इंटरनेशनल सिनेरियो में या उसमें देखा जाए तो बड़ी छोटी हो जाती है। और जहां तक इस पे मैंने अगले दिन एक अर्ज की थी कि देखें, ये एक वेव होती है जो बनाई गई थी, एटीएम मशीन्स फिर भी चलती हैं। अच्छा, अब ये कोई सारे जो पीटीआई की हवा के साथ थे या पीटीआई की उसमें आगे आगे थे, तो ये सारे दुनियादार लोग हैं, इन सबको दुनिया चाहिए थी, इन सबको हुकूमत चाहिए थी, इन सबको बेनिफिट्स चाहिए थे। ये कोई सारे अल्लाह के हुक्म के तहत पीटीआई में थोड़ी शामिल थे। अब दो ही बातें होती हैं मोटिवेट करने के लिए, या तो आप अल्लाह का नाम से मोटिवेट करते हैं जिसके बदले आपको जन्नत का अल्लाह ताला की तरफ से लालच दिया गया है कि आप लोग जन्नत मिलेगी, या फिर आप लोगों को माल चाहिए होता है, दुनियावी स्टेटस, मादा चाहिए होता है। तो अब पीटीआई की एटीएम मशीनें तो कब से ही आपको पता है कि उठा ली गई या शिफ्ट कर दी गई। अब ना वो एटीएम मशीन्स हैं और ना इनके पास वो इस, मतलब आप हम सब इसको दीनी अपनी ऐसा दीन भी नहीं दिया गया जिसके तहत हाकिम वक्त जो है उसके खिलाफ कोई मजहबी तौर पे बात हो, क्योंकि इसी मैक्सिमम जो पाकिस्तान का रिलीजियन है उसने उसके उसके अंदर जो बीज है, एक आयत है उसका, मैं अब सिर्फ अर्ज कर दूं कि वो एक्चुअल प्रॉब्लमैटिक है, उसका तर्जुमा कह लें, जिसकी वजह से कभी भी सारे वक्त के यजीदों ने भी अपने आप को इंडोर्स करवाया और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। वो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब इसमें सिर्फ फर्क ये है कि आपके और मेरे उलिल अम्र का फर्क है, बस। जो मैक्सिमम पाकिस्तान की साइड है, जैसे अहले सुन्नत की जो सबसे बड़ी तादाद है, वो उलिल अम्र मानते हैं किसी भी शख्स को जो हाकिम हो जाए किसी भी अंदाज से और जैसा भी हो, यजीद हो उसका भी बाप हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, मतलब उसको कोई वो जो है वो जायज हुक्मरान है और उसकी अताअत वाजिब है। जबकि दूसरी साइड अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए तरफ जो उलिल अम्र है वो है जो अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह का तफवीज करदा नुमाइंदा जमीन पे हाकिम होगा अल्लाह और उसके रसूल के बाद, जो मौला अली से शुरू होती है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक आती है। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यहाँ इजाजत दें, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज।